الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے زندگی خاکی جسم کی محتاج نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آج لاہور شہر میں بروز پیر 25 ربیع الاخر 1444 ہجری اور 21 نومبر 2022 عیسوی ہے۔ زندگی اور جسم کے اس عنوان پر آپ دیکھیں کہ آج کی اس جیتی جاگتی دنیا میں ہم جو انسان زندہ ہیں، جو ہم ظاہری طور پر یہ زندہ کہلاتے ہیں، ہم اس وقت جسم و روح کا مرکب ہیں۔ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، اور یہ یکجان ہے۔ لیکن کیا زندگی صرف اس خاکی جسم کی محتاج ہے؟ کیا سب مخلوقات میں ایسا ہی ہے؟ نہیں۔ آپ غور کریں، قرآن و حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم یہ مانتے ہیں کہ فرشتے بھی ہیں، اور وہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کو ہم مانتے ہیں کہ فرشتے زندہ ہیں۔ یہ فرشتے بہت سا نظام چلا رہے ہیں، نظام قدرت۔ بارش کے فرشتے ہیں، رزق کے فرشتے ہیں، جنت کے فرشتے ہیں، دوزخ کے فرشتے مقرر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرشتوں کا زندہ ہونا بھی ہم مانتے ہیں، لیکن فرشتے اس ہماری خاکی بشری جسم کی طرح کا جسم تو نہیں رکھتے۔ یعنی فرشتوں کا جسم خاکی جسم نہیں ہے، اور وہ ایسا لطیف جسم ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ان آنکھوں سے اس ظاہری حیات میں نظر نہیں آتا، یعنی فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو فرشتوں کا جسم یہ خاکی نہ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی زندگی نہیں ہے۔ فرشتے خاکی جسم کے بغیر بھی زندہ ہیں۔ اسی طرح جن ہیں جو نار سے یعنی آگ سے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ جن بھی ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتے۔ تو جنوں کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ جنوں میں بھی زندگی ہے، ان کے بھی معاملات ہیں، اور جنوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کے جو بنیادی لوازمات ہیں، جزیات ہیں، ان میں سے یہ بھی جز ہے کہ فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، جنوں کو بھی مانا جائے۔ اور دونوں پہ آپ غور کریں، جن نار سے بنے ہوئے، آگ سے بنے ہوئے، یعنی خاکی بشری جسم کے بغیر ان کی بھی زندگی ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہوئے، خاکی بشری جسم کے بغیر ان کی بھی زندگی ہے۔ اچھا، وہ تو چلیں دیگر مخلوقات تھیں اور ہیں۔ اب اگر آپ صرف انسان ہی کو دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر خاک اور مٹی کے حوالے سے ملتا ہے، یعنی ہم خاکی مخلوق ہیں۔ تو ہمارا یہ جسم جو آج یہ نظر آ رہا ہے، یہ خاکی مادی پتلا اس وقت زندگی پاتا ہے جب اس کے اندر روح آ جاتی ہے، تو یہ جسم زندہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس جسم میں سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والی کیفیت جب آ جاتی ہے، تو اس موت کی حالت کے بعد کی جو زندگی ہے، وہاں کے حوالے سے، برزخی زندگی کے حوالے سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھ کر کے بھی اس زندگی پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس زندگی کی حقیقت کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جسم تب زندہ کہلاتا ہے جب روح آتی ہے۔ پھر جب روح کا اس سے علیحدگی کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ جسم فوت شدہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس جسم کی زندگی بذات خود روح سے منسلک ہے، روح سے مشروط ہے۔ روح ہے تو یہ جسم زندہ کہلاتا ہے، روح نہیں ہے تو یہ جسم مردہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس جسم کی زندگی بھی روح سے ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ زندگی جو روح اور جسم کا مرکب ہے، اسے تو ہم زندہ مان رہے ہیں، لیکن کیا انسان کی زندگی صرف
اس بشری خاکی مادی پتلے سے مشروط ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی معروف سورۃ الاعراف کی آیت میں سے یہ اللہ تعالیٰ کا سوال جو ابن آدم سے یعنی تمام روحوں سے پوچھا گیا، الست بربکم، تمام روحوں سے جب یہ سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو جب رب نے سوال پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روحیں زندہ تھیں، وہ اس عالم ارواح میں بھی زندگی تھی، تبھی تو کلام جاری تھا اور بات چیت ہوئی، سوال و جواب ہوا، اور سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے اس سوال کا جواب دیا، قالوا بلا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب عالم ارواح پہ ہم سب اپنے اپنے عام انسانوں پر غور کریں تو میرے باپ دادا کی، میری، میرے بچوں کی، ہمارے دوستوں کی، سب کی روحیں وہاں پہ موجود تھیں، اور جب اللہ نے سوال کیا الست بربکم تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی وہاں پہ بھی تھی۔ تو عالم ارواح کی زندگی کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو جب وہاں پہ خاکی مادی بشری یہ جسم موجود نہیں تھا، یہ خاکی پتلا یہ جسم وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن زندگی وہاں پہ بھی تھی، اور الست بربکم کی شان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی بغیر خاکی جسم کے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی فرشتہ یعنی خاکی جسم کے بغیر اور وہ زندہ ہے، جن خاکی جسم کے بغیر اور وہ زندہ ہیں، ہماری اپنی عالم ارواح کی زندگی بغیر خاکی جسم کے ہے اور وہ زندگی تھی۔ ابھی بھی بہت سی روحیں ہیں جو اس زمین دنیا پر جسم کے اندر داخل نہیں ہوئیں، ان کی وہاں پہ بھی ایک کوئی کیفیت ہے، لیکن جب اللہ نے سوال پوچھا الست بربکم تو وہ زندگی تو کنفرم ہے، قرآن پاک سے ثابت شدہ ہے، یعنی زندگی صرف جسم کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور دوسری یہ اہم بات کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، وہ خاک سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو نور سے بنے ہوئے ہیں، جو خاکی جسم کے بغیر ہیں، انہوں نے اس مخلوق کو سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو، کہ جو خاکی جسم والے ہیں، یعنی یہ خاکی جسم اور اس کی متعلقہ زندگی وہ فرشتوں کی نورانی زندگی سے بہتر تھی، تبھی تو آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہوئے۔ اب آپ ایک اور بات پہ غور کریں کہ آدم علیہ السلام کو خاکی مادی پتلے کی صورت میں روح پھونکنے کے بعد سجدہ کروانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ اللہ وہ خود خاکی جسم سے پاک ہے، نہ وہ لوہے کا ہے، نہ وہ لکڑی کا ہے، نہ وہ ہڈی کا ہے، نہ وہ گوشت کا ہے، نہ وہ بالوں کا ہے، یعنی وہ ان سب باتوں سے ماورا ہے، اس کی شانیں بلند تر ہیں، وہ اس خاکی جسم سے پاک ہے اور وہ بھی زندہ ہے۔ اس کی اپنی یہ شان ہے کہ هو الحی القیوم، زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، اوروں کو زندگی دینے والا ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بذات خود خاکی جسم کے بغیر زندہ ہے۔ تو اللہ کی شانوں سے، اللہ کی صفتوں سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی خاکی جسم کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ زندہ ہے، هو الحی القیوم، اور وہ اس بغیر خاکی جسم کے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ٹھہرا کہ زندگی محض خاکی جسم کی محتاج نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ الست بربکم کا سوال روحوں سے تھا تو زندگی وہاں بھی بغیر جسم کی تھی، اور جب موت طاری ہو جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، تو جب رجوع کرنے والی بات پہ آپ غور کریں کہ جب موت کا ذائقہ بندہ چکھ لے گا، پھر اس کے بعد اگلی بات کیا بیان ہوئی، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت بذات خود موت کے بعد بھی زندگی کی دلیل ہے، ثبوت ہے، کیونکہ ثم الینا ترجعون، رجوع کرنے کے قابل، پلٹ آنے کے قابل وہی ہوگا،
پلٹ کر وہی آئے گا جو پلٹ آنے کے قابل ہوگا، یعنی زندہ ہوگا۔ اور زندگی محض خاکی مادی جسم کی محتاج نہیں، فرشتے خاکی جسم کے بغیر زندہ ہیں، جن خاکی جسم کے بغیر زندہ ہیں، اور انسان اس جسم سے پہلے بھی زندہ تھا اور اس جسم کے بعد بھی زندہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ یہ آیت بھی جسم کے بغیر زندگی کا ثبوت ہے، دلیل ہے۔ ہاں، عام بندے کا جسم اگر قبر میں گل سڑ بھی جائے تو بھی برزخی زندگی برقرار ہے۔ انبیاء علیہم السلام یا دیگر صالحین کا جسم سلامت رہے تو بھی زندگی اپنی شان میں برقرار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔